Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں، غافل یہ گھڑیال دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو تمام تر اختلافات سے بالا تر ہے۔ دنیا میں ہر نظریے، ہر مسئلے، ہر فلسفے پر آپ کو اختلاف موجود ملیں گے، مگر دنیا میں کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی نظریہ اس چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا فرد، کوئی بھی ایسا گروہ، کوئی بھی ایسی جماعت، کوئی بھی ایسی قوم، کوئی بھی ایسی حکومت و سلطنت نہیں ملیں گی جو موت کا انکار کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں۔
آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو قبر کا، حشر کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو قیامت کے دن حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ مگر میرے بھائی، آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ میرے بھائی، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن و رات اپنے گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، گاؤں میں کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ آج اس کے جنازے کی نماز ہوئی، آج وہ مر گیا، آج وہ دفن کیا گیا۔ انسان روزانہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ہماری وقت آئے گی، ہر شخص کو یقین ہے، پکا یقین ہے، ایک نہ ایک دن ہماری عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے، ختم ہو کر رہے گی ہماری عمر۔ ہر شخص کو اس بات پر بھی یقین ہے، موت جب آئے گی وہ ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ جب ہمارا وقت آئے گا تو موت آ جائے گی۔ موت کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی ہے، نہ موت کو بڑی سی بڑی بلڈنگیں روک سکتی ہے، نہ موت کے آگے بڑی بڑی دیواریں موت کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز موت کو روکنے والی نہیں ہے۔ موت کو نہ تو فرعون جیسا متکبر روک سکا، اور موت نے نہ تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کو بخشا ہے، موت نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو بخشی ہے، اور موت نے نہ تو نمرود جیسے مردود کو مہلت دیا ہے۔ موت نے نہ تو دونوں جہاں کے سردار کے نواسے حسن حسین کو چھوڑا ہے، موت نے نہ تو دونوں جہاں کے سردار کی لاڈلی اور پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا ہے، موت نے نہ تو صحابہ میں سب سے افضل صحابہ صدیق اکبر کو محفوظ موت سے رہ سکے، اور نہ تو موت سے عمر فاروق جیسے صحابہ محفوظ رہ سکے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز موت سے بچنے والی نہیں ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بھائی موت سے نہ محفوظ رہ سکے۔ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، کتب ہے تو موت آئے گی، ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، اور بوڑھا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، بلند و بالا محلات میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، اور جھوپڑ پٹی میں پھوس کے گھروں میں کچے گھروں میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ کوئی چیز موت سے بچنے والی نہیں ہے، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو جو دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس کو قبر کا مہمان بننا پڑے گا۔ میرے بھائیو، حدیث کی کتابوں میں ہے، میرے نبی کی حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا جب سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے
ملک الموت موت کے فرشتے تو سارے کے سارے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیں گے. پھر ملک الموت میرے اللہ کے پاس آئیں گے, میرے اللہ سے کہیں گے کہ میرے مولا میں نے سارے کے سارے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا, جس کو آپ نے چاہا اس کو سلایا, جس کو آپ نے نہیں چاہا اس کو میں نے چھوڑ دیا. میرے بھائی میرے اللہ جاننے کے باوجود ملک الموت سے سوال کرے گا, ملک الموت سے پوچھے گا ذرا بتاؤ تو صحیح اب کون باقی ہے. ملک الموت موت کے فرشتے میرے اللہ سے کہیں گے میرے مولا جبریل میکائیل باقی ہیں, عرش کے فرشتے باقی ہیں, اوپر تو باقی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی, نیچے میں باقی ہوں. میرا اللہ کہے گا آج میرے عرش کے نیچے سارے کے سارے کو موت ہے, آج کوئی نہیں بچ سکتا. میری مخلوق کو سارے کی ساری میری مخلوق کو آج مرنا ہے. ملک الموت سے کہے گا جاؤ جبریل و میکائیل کو موت دے دو. ہاں ذرا دیکھو تو صحیح, تمام کے تمام فرشتوں میں 4 مقرب فرشتے ہیں, سب سے اعلیٰ فرشتے جبریل کا بھی نام آتا ہے. نبیوں کے پاس وحی لانے والے فرشتے, نبیوں سے محبت کرنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام کو آخرت میں قیامت کے دن میں ملک الموت موت کی نیند سلا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام کو موت دی جائے گی. اس کے بعد میکائیل علیہ السلام جو سور پھونک رہے ہوں گے اس کو بھی موت کی نیند سلائی جائے گی. کتابوں میں آتا ہے جب اس کی روح قبض کی جائے گی موت کے فرشتے جب اس کی روح کھینچیں گے, وہ سور جس کے ذریعے سے میکائیل علیہ السلام پھونک رہے تھے وہ اڑتا ہوا میرے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے لگ جائے گا, اور میکائیل علیہ السلام دھام سے نیچے گر جائیں گے. اس کے بعد پھر ملک الموت موت کے فرشتے میرے اللہ کے پاس آئیں گے اور کہے گا میرے اللہ میں نے جبریل میکائیل کو بھی موت کی نیند سلا دیا. ہاں میرے بھائی پھر میرا اللہ سوال کرے گا اب کون باقی. تو عرش کے فرشتے میرے اللہ عرش کے فرشتے کے بارے میں کہا جائے گا. ملک الموت کہیں گے میرے مولا عرش کے فرشتے اب باقی ہیں. میرا اللہ کہے گا جاؤ اس کو بھی موت کی نیند سلا دو. جب جبریل میکائیل کو موت کی نیند سنانے کی باری آئے گی تو عرش بول اٹھے گا کہ میرے مولا اس کو بھی موت کی نیند سنائیں گے. میرا اللہ کہے گا اس کو خاموش ہو جا, آج سارے کے سارے کو میرے عرش کے نیچے جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی جاندار ہیں آج میں نے سارے کو مرنا ہے. میری مخلوق کو سارے کے سارے مخلوق کو آج میں نے موت کی نیند سلانی ہے. عرش کے فرشتے کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا. اس کے بعد ملک الموت موت کے فرشتے تھراتے ہوئے ڈرتے ہوئے کپاتے ٹانگوں کے ساتھ میرے اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا میرے مولا میں نے عرش کے فرشتے کو بھی میں نے موت کی نیند سلا دیا. میرا اللہ کہے گا اب کون باقی. ملک الموت کہے گا کہ میرے مولا اوپر تو باقی نیچے میں باقی. میرے بھائی میرا اللہ کہے گا ملک الموت سے موت کے فرشتے ملک الموت میں نے جس چیز کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا وہ چیز تم نے آج کر دکھایا, تم نے اپنا کام مکمل کر دیا. آج میری مخلوق میں سارے کی ساری چیزوں کو موت ہے, آج تو بھی نہیں بچ سکتی. ہاں میرے بھائیوں موت کے فرشتے کو بھی میرا اللہ موت کی نیند سلائے گا. کاش اس دن ہم زندہ ہوتے, کاش اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہم زندہ ہوتے. کس طریقے سے ملک الموت کو موت کی نیند میرا اللہ سلا رہا تھا. ہاں سارے کے سارے لوگوں کو موت کی نیند سلانے والا, بیوی کو بیوہ کرنے والا, بچے کو یتیم کرنے والا, دوست کو دوست سے جدا کرنے والے کو آج میرا اللہ موت کی نیند سنا رہا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے جب ملک الموت کو میرا اللہ اس کی جب روح قبض کریں گے وہ اتنا زور سے چلائے گا, اتنی چیخیں مارے گا. اگر پہاڑ اس دن زندہ ہوتا, اگر انسان اس دن زندہ ہوتا, انسان کے کلیجہ پھٹ کر باہر آ کر چکنا چور ہو جاتا. اتنی سختی کے ساتھ موت کے فرشتے چیخے گا, چلائے گا. آخرکار اس کو بھی میرا اللہ موت کی نیند سلا دے گا. اس کے بعد میرا اللہ
زمین و آسمان کو کتاب کی طرح 3 مرتبہ لپیٹے گا، پھر پھیلائے گا، پھر لپیٹے گا، پھر پھیلائے گا، پھر لپیٹے گا، پھر پھیلائے گا، 3 مرتبہ میرا اللہ ایسا کرے گا۔ اس کے بعد میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لیکن میرے اللہ کا اس سوال کا جواب دینے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ چاروں طرف خاموشی خاموشی چھائی ہوگی، سارے کی ساری چیزوں پر سکوت طاری ہوگی، میرا اللہ کا کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہوگا۔ وہ انسان جس کو اپنی مالداری پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی تجارت پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی شخصیت پر، جس کو اپنی اہمیت پر، جس کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی نماز کے اوپر، جس کو اپنے دکھاوے والی نماز کے اوپر بڑا ناز تھا، جو انسان جو تکبر کرنے کبھی تھکتا نہیں تھا، وہ انسان جس کو اپنے لباس کے اوپر بڑا ناز تھا، آج وہ گلی سڑی کپڑوں کے اندر، گلی سڑی ہڈیوں کے اندر ڈھانچے میں وہ میرے بھائی بڑا ہوگا، لیکن میرے اللہ کا کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولنے سے کبھی تھکتا نہیں تھا، وہ انسان جو میں کرتے کبھی نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جو اپنے آپ کو تکبر کرنے میں نہیں تھکتا تھا، جو کہتا تھا ساری کی ساری چیزیں میری ہی ہیں، ہر انسان ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، وہ انسان جو کبھی اپنے آپ کو میں اور آئی ایم سم تھنگ کہنے نہیں تھکتا تھا، آج بتاؤ تو صحیح میرے اللہ کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے؟ میرا اللہ کہے گا اس زمین پر خدا بن کے بیٹھنے والوں، اس زمین پر فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں، اس زمین پر شداد کے جیسے، قارون کے جیسے، حامان کے جیسے مال کو جمع کر کے اکٹھا کرنے والوں، اس زمین پر میرے یتیموں پر، میرے غریبوں پر، میرے محتاجوں پر ظلم ستم کرنے والوں، اس زمین پر غریبوں پر مشق ستم جھانے والوں، اس زمین پر اطراء کے چلنے والوں، اس زمین پر تکبر کرنے والوں، اس زمین پر میرے واقع ہونے والوں، اس زمین پر نماز کو چھوڑنے والوں، آج تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ تم خاموش کیوں ہو؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ کہ بھائی میرے اللہ کا کوئی جواب دینے والا اس دن موجود نہیں ہوگا، ساری کی ساری چیزوں پر خاموشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد میرا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف تیری اللہ کی بادشاہی ہے، آج بتاؤ تو صحیح تو آج ہماری بادشاہی ہے یا تمہاری ہے؟ آج بتاؤ تو صحیح خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے؟ آج بتا تو صحیح جس چیز میں تو تکبر کیا کرتا تھا، آج میرا جواب تو کیوں نہیں دیتا؟ لا خالق الا ہو، لا معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو، لا مخلوق الا ہو، لا مطلوب الا ہو۔ میرے بھائیو میرے اللہ کا کوئی جواب دینے والا اس دن موجود نہیں رہے گا۔ میرا اللہ کا یہ اعلان پورے عالم میں گونج رہا ہوگا، لیکن میرا اللہ کا سوال کا جواب دینے والا اس دن کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، لیکن موت ہم کو نہیں بھولتی ہے، موت ہم کو نہیں بھولی ہے، روزانہ موت اعلان کر رہی ہے اے ہمیں بھولنے والوں، موت کو بھول جانے والوں، انا الموت انا الموت انا الموت، میں موت ہوں میں موت ہوں، انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات، انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات، انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات، انا الموت الذي افرق بين كل حبيب، الذي افرق بين كل الديار خلال الديار، انا الموت الذي امر القبور۔ اے لوگوں، موت کو بھولنے والوں، میں موت ہوں میں موت ہوں، میں وہ ہوں
جو بہن کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو ماں کو بیٹیوں سے جدائی کر دیتی ہوں، میں وہ ہوں جو دوست کو دوست کے اندر جدائی پیدا کر ڈالتی ہوں، میں ماں ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والی ہوں، میں قبروں کو دھرنے والی ہوں، میں موت کو بھولنے والے ہوں۔ تم مجھے بھول گئے لیکن میں تم کو نہیں بھولی ہوں، تم جہاں کہیں بھی رہو گے میں تم کو تلاش کروں گی اور میں اس کو پا لیتی ہوں۔ جب تمہارا وقت متعین آ جاتا ہے پھر تم کو ایک سیکنڈ کے بھی ایک لمحہ بھی تم کو مہلت نہیں مل سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہاں میرے بھائیو، آج ہم موت کو بھول گئے لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ وہ روزانہ موت ہمیں تلقین کرتی ہے، موت ہمیں وارننگ دیتی ہے، اے آخرت سے بے فکر انسان، اے قبر سے بے فکر انسان، ذرا موت کو بھی یاد کر لو۔ تمہاری زندگی کے اسٹیشن نہ جانے کب قریب آ جائے اور تمہاری ٹکٹ کٹ جائے اور تم دار فانی سے رخصت ہو کے تم دار باقی میں کب منتقل ہو جائے۔ جس طریقے سے میرے بھائیوں کسی مدرسے کے طلبہ، کسی اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ کو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جو مریض جاتا اس کو جس طریقے سے ایگزام کے ٹائم میں، امتحان کے ٹائم میں مدرسے کے اساتذہ بچے کو تلقین کرتے ہیں، میرے بچوں کتاب کی تیاری کر لو، میرے بچوں پڑھائی کر لو۔ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر مریض کو تلقین کرتا ہے، میرے مریض تم اس چیز سے پرہیز کرنا، تم اس چیز کو نہ کھانا، تم ٹھنڈا پانی نہ پینا، تم گرم پانی پینا۔ لیکن پھر بھی وہ مریض پرہیز نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مدرسے کے طلبہ، اسکول کے بچے، اسکول کے اسٹوڈنٹ پھر بھی اپنی کتاب کی، اپنی ایگزام کی تیاری نہیں کرتا۔ پھر وہی اساتذہ اپنے بچے کو بلاتے ہیں، اپنے بچے کو بلا کر کہتے ہیں میں تمہاری شکایت سن رہا ہوں، بار بار تم شکایت کا مجھے موقع دے رہے، تم سستی کر رہے ہو، کتاب کی تیاری نہیں کر رہے۔ اگر تم نہیں سدھرے تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ایگزام ہال میں، امتحان کے حال میں ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے اگر تم نے سستی کی، اگر تم نے میرے بتائے ہوئے باتوں پر عمل نہ کیا تو تم زیادہ دن اس دنیا میں زندہ نہیں رہو گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرا اللہ بھی ہمیں تلقین کر رہا ہے، میرا اللہ بھی ہمیں وارننگ دے رہا ہے، میرے بندے سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ میرا اللہ اشارے سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، کسی گاؤں کے اندر سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، بہت سارے لوگ اس سیلاب کے اندر ڈوب گئے، مر گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، یاد رکھو تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ بہت سارے گاؤں میں، کوئی گاؤں میں میرا اللہ کا زلزلہ آ گیا، بہت سارے لوگ اس زلزلے کے اندر مر گئے، زمین پھٹی، اندر بے وقت ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، میرا اللہ کی تلقین ہے، دیکھو تمہارا بھی حال یہی ہو سکتا ہے۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آپس میں ٹرین ٹکرا گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، میرا اللہ کی وارننگ ہے، دیکھ لو تمہارا بھی حال یہی ہو سکتا تھا۔ ہم فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، فلائٹ کریش کر گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں ہمیں نہ ملی۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، سدھر جاؤ، تمہارا حال بھی یہی ہو سکتا تھا۔ کسی گاؤں میں، کسی گھر میں شادی کا ماحول تھا، سارے کے سارے لوگ خوش تھے، دلہا سج سنور کے شادی کے لیے روانہ ہوا، اپنے کار میں بیٹھے، بس میں بیٹھا اور بہت بڑی گاڑیوں میں بیٹھا، چلتے چلتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے سسرال والوں کو خبر ہوئی، ماتم کرنے لگے، رونے لگے، بہت سارے لوگ انا اللہ کرنے لگے۔ دیکھنے والوں کے لیے میرا اللہ کی وارننگ ہے، سدھر جاؤ، تمہارا بھی حال نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی آج ہم موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں کو دیکھ کر، دنیا کی سبز برف کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر آج ہم موت کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھنا موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو ورنہ ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آج ہمیں یہ بات جھوٹ لگتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ خدا را میرے بھائی، ہم کتابوں کو پڑھ کے واقعات آپ کو ملیں گے جو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا حاصل ہوا۔ میرے بھائیو، ہم جس چیز نے آج دھوکے میں ڈالا ہے، غفلت میں ڈال ہے،
وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی آرزویں ہیں، لمبی لمبی آرزویں ہیں۔ میرے بھائی خدا اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے اللہ سے معافی مانگو، آخرت کی تیاری کر لو۔ دنیا کمانا، مال اکٹھا کرنا، جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسب حلال روزی کمانا اچھا کام ہے، اچھی بات ہے۔ حلال روزی کمانے والے کا حشر تو قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لیکن میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے ہمیں کچھ خیال ہی نہیں، ہمیں یہ بھی خیال نہ ہو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کچھ اور بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کچھ اور بھی کسی چیز کا حق ہے۔ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، میری مووی ریکارڈ ہو رہی ہے جو قیامت کے دن چلے گی۔ میں نہیں بولوں گا، میری زبان نہیں چلے گی، لیکن میری مووی چلائی جائے گی۔ اس دن ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں میرے بھائیوں، آج انسان یہ بھول گیا ہمیں مرنا بھی ہے، قبر کے اندر میرا حشر جو ہوگا اس کا سوال جواب بھی ہمیں دینا ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا ہمیں مرنے کے بعد منکر نکیر کے ساتھ ہمارا سامنا بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا ہمیں مرنے کے بعد بہت سارے کٹھن مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا قیامت کے دن میدان حشر میں ہمیں کٹھن مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تم نے وہ جوانی کہاں کھپائی تھی؟ آج انسان یہ بھول گیا میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ آج انسان یہ بھول گیا میرے اوپر کسی اور چیز کا بھی حق ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا آج میں نماز چھوڑتا ہوں، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ ہاں میرے بھائی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آج ہم اتنے ناشکرے بن گئے ہمیں معلوم ہی نہیں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اونٹ کہتی ہے، اونٹ چیخ چیخ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری نہیں بنایا۔ بکری میرے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، بکری کہتی ہے کہ میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر چیخ چیخ کر کہتا ہے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے تو نے مجھے نمازی نہیں بنایا۔ اے بدبخت انسان، میرا اللہ کے کھا کے اس سے بغاوت کرنے والے تو میرے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج اتنے بدبخت انسان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، روزانہ اعلان ہوتا ہے خدا جمعہ کے دن پہلے آ جاؤ، اس کی مانی منتی ہے مسجد میں پہلے نہیں آتے، 5 منٹ پہلے خطبے کے ٹائم آتے ہیں۔ خدا میرے بھائیوں تم کو اپنے بیوی بچوں سے فرصت نہیں، تم کو اپنے کمانے سے فرصت نہیں، اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا بیوی تمہاری ساتھ دینے والی نہیں ہے، تمہارے بچے تمہارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، جہاں تک کہ جب تم مرو گے تمہارے نام پہ قرآن بھی نہیں پڑھائیں گے۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھو ایسے بھی تم کو اولاد ملیں گے، لیکن ایسے ہمارے بدبخت انسان ہے جو مسجد کے اندر جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے اس کا اتنا بھی توفیق نہیں ہوتا کم سے کم جمعہ کے دن پہلے آ جائے۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا کے اندر جو نقصانات ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کا نقصانات میرے بھائیو بہت سارے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے پہلا نماز چھوڑنے کا جو دنیا کے اندر نقصانات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ آج دیکھو تو صحیح ہمارے مسلمان بھائی نہ جانے لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈھونگیوں حکیموں کے پاس وقتوں کے پاس جا کر تعویذ لیتے ہیں، گھنٹے لیتے ہیں، جھکواتے ہیں۔ اس بدبخت کو اتنا بھی شعور نہیں ہمارے مسلمان بھائی کو اللہ سے وہ دور کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو چھوڑنے کی بھی برکت ہے۔ جو دوسرا جو دنیا کے نقصانات نماز چھوڑنے کے
آپ کے چہرے پہ رونق نہیں آئے گی۔ اور تیسرا جو نقصانات ہے نماز چھوڑنے کے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا ہی، اسے میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کتابوں کو پڑھیے۔ تیسرا جو نقصانات ہے وہ یہ ہے نیک لوگوں کی دعا میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ ساری چیزوں کو بھول گیا۔ آج ہم سود سے لین دین کریں گے، قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سود سے لین دین کرنے والوں کا پیٹ پھول جائے گا، گنبد کے طریقے پہ اس کا پیٹ ہو جائے گا، اس پیٹ کے اندر سانپ بچھ ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ بدبخت دنیا کے اندر سود سے لین دین کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی سود سے لین دین کرتے ہیں، اتنے علماء اتنے ہمارے بزرگ چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ بھائی سود سے لین دین نہ کرو۔ بدبخت مسلمان کیسے کیسے الفاظ استعمال کر کے کہتے ہیں حضرت جی ہم سود سے لین دین نہیں کرتے، ہم ڈیو پہ لیتے ہیں، ہم انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ کہ بھائی نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں بن جاتا۔ آج مسلمان یہ ساری کی ساری چیزوں کو بھول گیا۔ آج مسلمان یہ بھی بھول گیا اگر میں اپنے مال کا زکات ادا نہیں کروں گا تو قیامت کے دن ہمارے اوپر گنجا صاف مسلط کر دیا جائے گا، ہمارے مال کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ساری کسی کی چیزوں کو بھول کر آج میرا مسلمان بھائی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہارے سے پہلے بھی لوگ اس دنیا میں آئے تھے، تم سے اچھا پیسہ کمائے، بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آئی ان کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کی بدبختی کی نشان آپ کو ملیں گے۔ وہاں تم سے پہلے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، جب وہ راستہ گزرتے تھے تو راستہ معطل ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج ان کے باڈی سے ان کے بدن سے بدبویں آ رہی ہے۔ یہ بھائی خدا میرا اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ پر فخر کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے مالداری پر ناز کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے بال بچوں پہ اپنی بیویوں پر بڑا ناز تھا؟ آج بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ کوئی میرے اللہ کو جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ آخرکار موت نے ان کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ قبر کا مہمان بن چکے ہیں۔ وہ قبر کے اندر جا کر وہ ہائے موت ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ، آگ سے بچاؤ کی اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری آنکھ بند ہو گئی تو سارے کے سارے دروازے ہمارے بند ہو جائیں گے، پھر ہمارا آخری وقت آ جائے گا، پھر ہم توبہ بھی کریں گے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ خدا را میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں، جزا اور سزا کو سمجھ لیں۔ مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیں۔ میرے بھائیوں، روزانہ ہمارے اوپر جو فرشتے ہیں ہماری ساری کرتوتوں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، کرام کاتبین لکھ رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کتنے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ شاید آج کے پہلے آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، 2 فرشتے کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے 16 فرشتے ہر وقت متعین ہیں، ہماری ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمارا ہیلپ تک وہ کرتے ہیں۔ 16 فرشتے میرا اللہ کا ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، اور کرام کاتبین دونوں کندھے پہ میرا اللہ کا فرشتہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ادھر والے اچھائی آپ کا لکھتا ہے، دوسری طرف کا آپ کی برائی لکھتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ کی بایو ڈاٹا میرے اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد میرے بھائی آپ کا جو حشر ہوگا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ خدا میرے بھائیو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ معلوم نہیں کب ہمارا وقت آ جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہماری عمر ہو جائے گی، تب ہم نماز پڑھیں گے۔ نہیں میرے بھائی، کسی کو معلوم نہیں کب مر جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو سمجھ کر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھیں۔